بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اشترى جاریة وتقابضا فوجد بها عیبا فقال البائع بعتك هذه وأخرى معها وقال المشتری بعتنيها وحدها فالقول قول المشتری. صورت مسئلہ یہ ہے کہ مثلا زید نے بکر سے ایک باندھی خریدی. زید نے جو ہے باندھی خریدی اور ثمن بکر کے حوالے کر دیا، اور بکر نے باندھی جو ہے زید کے حوالے کر دیا. دونوں نے ایک دوسرے پر قبضہ کر لیا. قبضہ کرنے کے بعد زید نے دیکھا کہ باندھی میں عیب ہے اور وہ واپس کرنا چاہتا ہے. تو اب یعنی بکر کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف یہی نہیں بیچا ہے، 2 باندیاں آپ کے ساتھ بیچی ہے. تو اب وہ کہہ رہا نہیں، آپ نے صرف ایک ہی باندھی بیچی ہے. تو اب بائع اور مشتری میں اختلاف ہو گیا کہ مبیع کی مقدار میں. وہ کہہ رہے میں نے ایک باندھی خریدا ہے اور آپ نے ایک ہی بیچا ہے. وہ کہہ رہا میں نے 2 باندھی بیچا ہے. تو اب کس کی، اور دونوں کے پاس گواہ نہیں. اگر گواہ ہوتے تب تو معاملہ ہی حل تھا کہ گواہوں کا قول مان لیا جاتا، لیکن یہاں گواہ بھی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ مشتری کی بات معتبر ہوگی، کیونکہ مشتری نے قبضہ کیا ہے اور قبضہ کرنے والے کا قول ملحوظ ہوتا ہے. من اشتری جاریۃ وتقابضا، اور جس شخص نے باندھی خریدی اور بائع مستثنیہ کا صیغہ ہے، بائع اور مشتری نے جو ہے مبیع اور ثمن پر قبضہ کر لیا. بائع نے ثمن پر قبضہ کیا اور مشتری نے مبیع یعنی باندھی پر قبضہ کر لیا. فوجد بها عیبا، تو بائع نے جو ہے باندھی کو عیبدار پایا. فقال البائع، تو اور اسے واپس کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. تو بائع نے کہا کہ بعتک هذه واخرى معها، کہ میں نے تیرے ہاتھ یہ باندھی بیچی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسری باندھی بھی. وقال المشتری بعتنيها وحدها، اور مشتری نے کہا کہ صرف ایک ہی باندھی آپ نے بیچی ہے. فالقول قول المشتری، تو بات جو ہے مشتری کی مانی جائے گی، قول مشتری کا معتبر ہوگا. لأن الاختلاف فی مقدار المقبوض، کیونکہ یہاں اختلاف ہے مقبوض کی مقدار کے بارے میں. زید کہہ رہا ہے یعنی مشتری کہ میں نے ایک باندھی پر قبضہ کیا، وہ کہہ رہا آپ نے 2 باندھی پر قبضہ کیا ہے. فیکون القول للقابض، تو قبضہ کرنے والے کا قول معتبر ہوگا. کما فی الغصب، جیسے کہ غصب میں ہوتا ہے کہ زید نے جو ہے بکر کی 2 بکریاں غصب کی، اور پھر جو ہے غاصب جو ہے زید جو ہے بکریاں واپس کرنے کے لیے آیا. تو اس نے کہا نہیں، آپ نے 3 بکریاں غصب کی ہیں. اور زید کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے صرف 2 ہی بکریاں غصب کی تھیں. تو قول جو ہے یہاں غاصب کا مانا جائے گا، کیونکہ اسی کے قبضے میں ہے. کما فی الغصب، جیسے کہ جو ہے غصب میں یہ غاصب کا قول معتبر ہوگا، جبکہ غاصب اور مقصوب منہوں میں اختلاف ہو جائے. وقضا اذا اتفقا علی مقدار المبیع، اور یہی حکم ہے کہ جب کہ مبیع کی مقدار پر اتفاق ہو، جو ہے بائع اور ثمن کا مبیع کی مقدار پر اتفاق ہو. واختلفا فی المقبوض، اور مقبوض کی مقدار میں اختلاف ہو. مثلا زید کہہ رہا کہ میں نے 2 باندیاں آپ سے خریدی. بکر کہہ رہا ہاں میں نے 2 ہی باندھی آپ کے ہاتھ بیچی ہے. تو دونوں کا جو ہے مبیع کی مقدار پہ اتفاق ہے. لیکن زید کہہ رہا کہ 2 باندیاں آپ نے ضرور بیچی ہیں، مگر ایک ہی باندھی میرے حوالے آپ نے کیا ہے. اور بائع یہ کہہ رہا نہیں، میں نے دونوں باندیاں آپ کے حوالے کر دی ہیں. تو یہاں جو ہے مبیع کی مقدار میں اختلاف نہیں ہے، اتفاق ہے. لیکن کتنی مبیع پر قبضہ ہوا ہے اس میں اختلاف ہے. مشتری کہہ رہا صرف ایک باندھی پر میرا قبضہ ہوا ہے، اور بائع کہہ رہا کہ 2 باندھی پر آپ کا قبضہ ہوا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے کہ کس کا قول معتبر ہوگا؟ وہی بائع ہی کا، نہیں بائع کا نہیں، مشتری کا، کیونکہ اس نے قبضہ کیا تو قبضہ کرنے والے کا جو ہے کہ قول معتبر ہوگا. ایسے ہی جب بائع
اور مشتری دونوں اتفاق کریں مبیع کی مقدار پر اور اختلاف کریں مقبوض کی مقدار میں، تو بائع کہے کہ آپ نے دونوں پر قبضہ کیا ہے اور مشتری کہے کہ میں نے صرف ایک پر قبضہ کیا ہے، تو یہاں بات مشتری کی ہوگی لما بینا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے، کیونکہ جو ہے قول قابض کا معتبر ہوتا ہے۔ ومن اشترى عبدین صفقة واحدة فقبض احدهما ووجد بالآخر عیبا فإنه یأخذهما او یدعهما، کہ جس نے دو غلام خریدا ایک صفقے میں، ایک ہی ساتھ، کہ میں نے آپ کے ان دونوں غلاموں کو خرید لیا 2000 میں، 1000 دونوں کی قیمت ہے، اس کو کہتے ہیں ایک ہی صفقے میں۔ تو ایک ہی صفقے میں دونوں غلام کو جو ہے خریدا اور ایک غلام پر قبضہ کیا، غلام بالکل صحیح سالم تھا اور دوسرا غلام عیب دار تھا، تو اب جو ہے مشتری یہ چاہتا ہے کہ میں جو عیب دار ہے اس کو واپس کر دوں اور جو صحیح سالم ہے اس کو میں اپنے پاس روک رکھوں، کہتے یہ جائز نہیں ہے، یا تو دونوں کو رکھے یا دونوں کو واپس کر دے۔ جس نے دو غلام خریدا ایک ہی صفقے میں اور جو ہے مشتری نے ایک غلام پر قبضہ کیا اس حال میں کہ وہ بالکل صحیح اور سالم تھا اور دوسرے کو عیب دار پایا، فإنہ یأخذہما، تو اب بائع جو ہے دونوں مشتری یا تو دونوں غلاموں میں سے جس کو چاہے لے لے اور یدعہما، یا دونوں کو جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تو لأن الصفقۃ تتم بقبضہما، کیونکہ صفقہ تام ہوتا ہے بائع اور جو ہے صفقہ تام ہوتا ہے دونوں کے قبضہ کرنے سے، کہ جب دو غلام کو ایک صفقے میں خریدا ہے تو جب مشتری دونوں پر قبضہ کر لے تو قبضہ تام ہو جائے گا، ایک پر قبضہ کرے ایک پر قبضہ نہ کرے تو صفقہ تام نہیں ہوگا۔ فَيَكُونُ تَفْرِيقًا قَبْلَ التَّمَامِ، تو تفریق، اگر ایک غلام پر قبضہ کیا اور ایک غلام پر قبضہ نہیں کیا ہے اور اس کو واپس کرنا چاہتا ہے، یہ تفرق صفقہ ہوگا صفقہ کے تام ہونے سے پہلے، اور تفرق صفقہ جو ہے تام ہونے سے پہلے یہ ممنوع ہے۔ وقد ذکرناہ، اور اس کو ہم نے خیال شرط کی بحث میں ذکر کر دیا ہے۔ تو تفرق صفقہ جو ہے قبضہ سے پہلے کیوں ممنوع ہے؟ کہتے ہیں لأن ھذا القبض له شبہ بالعقد، کیونکہ اس جو ہے عقد کو مشابہت ہے، کس سے جو ہے؟ کیونکہ اس قبضے کو مشابہت ہے عقد سے۔ فالتفریق فی، اور عقد بیع میں تفرق صفقہ یہ ایسے فالتفریق فی ہے، اور قبضے میں تفرق صفقہ ایسے ہے جیسے عقد میں تفرق صفقہ ہے، اور عقد میں تفرق صفقہ جائز نہیں، تو بیع جو ہے قبضے میں بھی تفرق صفقہ جائز نہیں، یا تو دونوں پر قبضہ کر لے یا دونوں پر قبضہ نہ کرے، ایک پر قبضہ کرے ایک کو واپس کر دے، یہ تفرق صفقہ ہوگا، اور تفرق صفقہ جب بیع میں جائز نہیں قبضے میں جائز نہیں، اس لیے کہ بیع میں بھی جائز نہیں۔ وَلَوْ وَجَدَ بِالْمَقْبُوضِ عَیْبًا، اور یہ تو مسئلہ یہ تھا کہ جس پر قبضہ کیا وہ عیب سے خالی تھا اور جس پر قبضہ نہیں کیا وہ عیب دار تھا، لیکن اس کا برعکس ہو جائے کہ جس پر قبضہ کیا وہ عیب دار ہو اور جس پر قبضہ نہیں کیا وہ عیب دار نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ وَجَدَ بِالْمَقْبُوضِ عَیْبًا، اگر مقبوض کو عیب دار پایا تو اختلفوا فیہ، تو اس سلسلے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں وَيُرْوَىٰ عَنْ أَبِي يُوسُف أَنَّهُ يَرُدُّهُ خَاصَّةً، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مقبوض غلام میں عیب ہو اور غیر مقبوض میں عیب نہ ہو تو مقبوض غلام ہی کو صرف وہ واپس کرے گا، اور جو دوسرا غلام ہے جس میں کوئی رزق نہیں ہے اس کو واپس نہیں کرے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف وہی عیبی غلام کہ جس پر قبضہ کیا اس کو واپس کر دے گا۔ والاصح انہ یاخذہما او یردہما، لیکن اصح یہ ہے یا تو دونوں کو لے لے یا دونوں کو واپس کر دے، کیوں لأن تمام الصفقۃ تعلق بقبض المبیع، کیونکہ تمام صفقہ جو ہے یہ تام ہوتا ہے مبیع کے قبضہ کرنے سے۔ وہو اسم للکل، اور مبیع جو ہے یہ کل کا نام ہے،
فسارہ کا حبس المبی، تو گویا ایسے ہو گیا جسے مبی کو روک لینا قیمت کے ادا کرنے سے، کہ اب جو ہے کہ فسارہ کا بائی کا حبس المبی، تو گویا ایسے ہے جیسے کہ جو ہے صفقہ تام ہونے سے پہلے مبی کو روک لیا۔ لما تعلق زوالہ باستیفاء الثمن، تو جب مبی، جب اس کا زوال اور حبس مبی کا زوال جو ہے یہ حبس مبی کے زوال کا تعلق جو ہے پورے ثمن کے وصول یابی سے متعلق ہے، کہ ثمن اگر پورا وصول لے تو بائع جو ہے اپنے مبی کو اس کے حوالے کر دے گا، لیکن ثمن کی ادائیگی سے پہلے اور بائع کے وصولنے سے پہلے اب جو ہے ابھی مبی اس کی ملک سے زائل نہیں، اور یہ اس کو یہ مشتری کو یہ حق نہیں ہے کہ مبی کو اس کے پاس سے لے لے۔ یہ بائع کہہ سکتا ہے کہ جب آپ پورا ثمن ادا کریں گے تو مبی میں آپ کے حوالے کروں گا۔ لما تعلق زوال ہو، اور جب حبس مبی کا زوال یہ ثمن کے وصولنے سے متعلق ہے، تو لا یزول دون قبضہ جمیعا، تو حق تمام مبی کلے مبی کو روکنے کا حق زائل نہیں ہوگا سارے مبی پر قبضہ سے پہلے۔ جب تک سارے مبی پر قبضہ نہ کر لے تب تک جو ہے مشتری مبی کو بائع مبی کو مشتری کے حوالے نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ ولو قبضہما، اور اگر مشتری نے دونوں غلاموں پر قبضہ کیا، ثم وجد باحدہما عیبا، اور قبضہ اور ان میں سے ایک عیبی پایا، تو اب یہاں یہ کہ قبضہ سے پہلے اگر جو ہے عیب پایا اور واپس کرے یہ تفرق صفقہ ہوگا، یہ جائز نہیں، لیکن قبضہ کے بعد تفرق صفقہ نہیں ہے۔ کہتے ولو قبضہما، اگر مشتری نے دونوں غلاموں پر قبضہ کیا، ثم وجد باحدہما عیبا، پھر دونوں میں سے ایک کو عیب دار پایا، تو یردہ خاصتاً، تو جو عیب دار ہے صرف اسی کو واپس کرے گا۔ خلافاً لظفر، حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ ہوا یقول، امام ظفر فرماتے ہیں کہ اس میں آپ کا کیا ہوا یقول فیہ تفریق الصفقہ، وہ فرماتے ہیں اس میں تفرق صفقہ ہے، ولا یعری ان جو ہے ولا یعری ان ضررین، اور یہاں واپس کرنا جو ہے یہ ضرر سے خالی نہیں ہے۔ امام ظفر یہ فرماتے ہیں کہ اگر قبضہ کر لیا، قبضہ کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ غلام صحیح سالم ہے، یہ غلام جو ہے عیب دار ہے، تو کہتے ہیں اگر عیب دار غلام کو واپس کر دیں، صحیح سالم غلام کو روک لیں، تو اس میں جو ہے بائع کے حق میں ضرر ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ جائز ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، کس چیز کی دلیل؟ وہ کہتے ہیں قبضہ کرنے کے بعد اگر ایک مبی میں ایک غلام میں عیب نظر آئے تو اس کو واپس کر سکتا ہے اور صحیح سالم کو روک سکتا ہے۔ ہوا یقول، امام ظفر فرماتے ہیں کہ فیہ تفریق الصفقہ، کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی تفرق صفقہ ہے کہ ایک کو روک لیں دوسرے کو واپس کر دیں۔ ولا یاری ان ضررین، اور یہ بھی ضرر سے خالی نہیں، لأن العادۃ جرت بضم الجید الی الرد، کیونکہ تاجروں کی یہ عادت ہو گئی ہے کہ عمدہ مال کو گھٹیا مال سے ملا کر کے بیچتے ہیں، تو اگر عمدہ مال مشتری رکھ لے اور جو گھٹیا مال ہے اس کو بائع کے حوالے کر دے تو اب اس کو نقصان ہوگا اور اس کے سامان کی طرف کوئی رخ نہیں کریں گے۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ اس میں تفرق صفقہ ہے، ولا یعری ان ضررین، اور یہ کہ ایک غلام عیب دار غلام کو واپس کرنا یہ ضرر سے خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاجرین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اچھے مال کے ساتھ جو ہے ردی مال کو ضم کر کے جو ہے ضم کرنا فاشبہ ما قبل القبض، تو اب یہ قبضہ سے پہلے کے مشابہ ہو گیا۔ مثلا کسی نے دو غلام خریدا اور ابھی قبضہ نہیں کیا، ایک غلام میں عیب نظر آ گیا تو وہ چاہتا ہے کہ جو اس میں عیب نہیں اس کو روک لیں، جس میں عیب ہے اس کو ان کے حوالے کر دیں، تو جو ہے ایک تو یہ اس کے مشابہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ فاشبہ ما قبل القبض، تو یہ
جو ہے عیب دار غلام کو واپس کرنا یہ قبضہ سے قبل جو ہے یہ مشابہ ہو گیا۔ وہ خیار رویت و شرط، اور خیار رویت اور خیار شرط کے جو ہے یہ مشابہ ہو گیا کہ خیار رویت میں بھی ہے، خیار شرط میں بھی ہے کہ اگر لینا ہے تو دونوں لے، واپس کرنا ہے تو دونوں واپس کرے، یہ نہیں کہ ایک کو لے لے ایک کو واپس کر دے۔ جواب، پھر نفس مسئلہ سمجھ لیں کہ دو غلام خریدا اور دونوں میں سے ایک پر قبضہ کیا اور وہ صحیح سالم ہے، اور جس میں قبضہ نہیں کیا اس کے اندر عیب ہے، تو جس پر قبضہ نہیں کیا کیا اس کو واپس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تفرق صفقہ ہے اور یہ جائز نہیں۔ لینا ہے تو دونوں غلام کو لے اور واپس کرنا ہے تو دونوں کو واپس کر دے۔ لیکن اگر قبضہ کے بعد عیب نظر آیا کہ یہ غلام صحیح ہے یہ غلام عیب ہے، تو ہمارے نزدیک جو ہے عیبی غلام کو واپس کر سکتا ہے، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عیبی غلام کو واپس نہیں ہے۔ یہاں بھی یا دونوں کو رکھے یا دونوں کو واپس کر دے۔ ہماری دلیل کہ انہو تفریق الصفقہ، ہاں ہم کہتے ہیں کہ ایک عیب دار غلام کو واپس کر دینا، صحیح سالم کو رکھ لینا تفرق صفقہ تو ہے، لیکن یہ تمامیت سے پہلے نہیں بلکہ قبضہ تام ہونے کے بعد، اور قبضہ تام ہونے کے بعد تفرق صفقہ میں کوئی حرج نہیں۔ ہم کہتے ہیں تفریق صفقہ تو ہے لیکن جو ہے صفقہ کے تام ہونے کے بعد ہے، کیوں؟ لأن بالقبض تتم الصفقہ فی خیار العیب وفی خیار الرویت والشرط، کیونکہ قبضہ کے بعد قصبہ تام ہو جاتا ہے خیار اصول میں، اور کہ قبضہ کے بعد تام ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صفقہ جو ہے قبضہ کے بعد تام ہوتا ہے، کیوں؟ لأن بالقبض تتم الصفقہ، کیونکہ قبضہ کرنے سے صفقہ تام ہوتا ہے خیار عیب میں اور خیار رویت میں اور خیار شرط میں بھی۔ لا تتم بہی علی ما مر، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے فرماتے ہیں کہ قبضہ کرنے سے صفقہ تام ہو جاتا ہے خیار عیب میں بھی اور خیار رویت میں بھی اور خیار شرط میں، لا تتم بہی، اور قبضہ کرنے سے جو ہے تام نہیں ہوتا ہے، علی ما مر، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ ولہذا لو استحق احدہما لیس لہ ان یرد الآخر، اور اسی لیے تو کہ اگر ایک غلام میں دوسرے کا استحقاق ثابت ہو گیا تو اب اسے دوسرے کو واپس کرنے کا حق نہیں رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے کو واپس، کیونکہ جس پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ جو ہے صفقہ تام ہو گیا ہے۔ ومن اشترى شيئا مما يقال او يوزن فوجد بغاضه عيبا رده كله او اخذه كله، کہ جس شخص نے کوئی چیز خریدی ان میں اشیاء میں سے جو کیل سے ناپی جاتی ہیں، جیسے اگلے زمانے میں گیہوں، جو تمام اناج جو کیل سے ناپ کے بکتے تھے، اور یوزنو، یا ان اشیاء میں سے کوئی چیز خریدی جو وزن کی جاتی ہے، جیسے کہ شکر ہے اور آم ہے، سریا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اور ان میں سے وہ چیز خریدی جو وزن کر کے بیچی جاتی ہیں، فوجدہ بے باز ہی عیبن، تو اس نے بعض میں جو ہے کہ جو ہے جس نے کوئی چیز خریدی ان میں چیز میں سے جو ناپ کر کے بکتی ہیں یا وزن کر کے یہاں بیچی جاتی ہے، اور ان کے بعض حصے میں جو ہے عیب پایا تو ردہ کلہ، یا تو جو ہے سارے مبی کو واپس کر دے، اور اخذہ کلہ، یا سارے مبی کو لے لے۔ مثلا دیکھا گیہوں ہے تو گیہوں میں کچھ حصہ بھیگا ہے کچھ حصہ سوکھا، اور سب نہیں بھیگے ہیں، یا گیہوں میں کچھ حصہ جو ہے یا گیہوں میں دیکھا کہ کچھ حصہ صحیح ہے اور کچھ جو ہے بھنا ہوا یا کوئی اور عیب ہے، تو یہ پورا مبی لے لے یا کل چھوڑ دے۔ فرماتے ہیں وہ مراد ہو بعد القبض، تو یہ جو متن میں ہے کہ اخذہ کلہ یا ردہ کلہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس عبارت اس کا مقصد کیا ہے کہ بعد القبض، کہ قبضہ کرنے کے بعد عیب پر مطلع ہوئے تو اب چاہے جو ہے کہ یہ کل رکھ لیں اور یا سب کھانا بھی کھا لیں، تو اب یہ جو ہے
قبضہ کے بعد ہی کی بات ہے، کیوں لأن المکیل اذا کان من جنس واحد، کیونکہ جب مکیل ایک ہی جنس سے ہو، مثلا گیہوں ہے، سب کے سب جو ہے، تو اگرچہ 100 سا ہو لیکن کشعین واحد ایک شے کی طرح ہے، کیونکہ آپ کو 50 کنٹل گیہوں خریدنا ہے اور تھوڑا سا گیہوں ہاتھ پہ لے کر دیکھیں گے کہ کیسا ہے، خریدنا ہے 50 کنٹل مگر تھوڑا سا گیہوں ہاتھ میں لے لیا اور فائنل کر دیتے ہیں کہ گیہوں ٹھیک ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ مکیل جو ہوتی ہے ایک ہی جنس کی جب ہوں تو ایک ہی شے کی طرح ہوتی ہے۔ کلا طرح کیا آپ نہیں دیکھتے انہو یسمى باسم واحد، کیونکہ سب لوگ میرا نام جو ہے اس میں رکھتے تھے پینڈنگ میں، اور وہ القر، اور وہ کیا ہے کہ قر یعنی ایک کنٹل جو ہے، مثال کے طور پر کہہ دیا کہ جو گیہوں ہے یہ 1 کنٹل ہے، میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کیا، اور آپ جو ہے کہ فرماتے ہیں کہ اذا کان من جنس واحد، تو اگر ایک ہی جنس کے ہوں تو ایک ہی شے کی طرح ہو۔ کیا آپ نہیں دیکھتے انہو یسمى باسم واحد، کہ سب کا ایک ہی نام رکھا جاتا ہے۔ یہ آپ نے کیا لیا؟ کہیں کہ میں نے گیہوں لیا، کتنا؟ 5 کنٹل۔ وہ القر، قر ایک پیمانہ ہے جو اگلے زمانے میں رائج تھا، گیہوں وغیرہ اسی سے ناپ کر کے بیچے جاتے تھے۔ وکیلا، ایک قول ہے کہ ھذا اذا کان فی وعاء واحد، کہ اگر جو ہے اناج خریدا، کیلی چیز لیا یا وزنی چیز لیا اور اس میں کچھ صحیح ہیں کچھ عیب دار ہیں، اگر وہ برتن میں لانے لے جانے والی ہیں تو تب یہ حکم ہوگا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم کی چاہے تو کل لے لے چاہے تو سب واپس کر دے، یہ جو ہے جب کہ ایک ہی برتن میں ہو۔ وَإِنْ كَانَ فِي وِعَاءَيْنِ، اور اگر جو مبی 2 برتنوں میں ہے، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ عَبْدَيْنِ، تو یہ غلاموں کے 2 غلاموں کے درجے میں ہے۔ وہ یسمى باسم واحد، تو 2 غلاموں کے قبضے میں رہ گئے۔ وہ اوغن هو الذی اور ایک قول یہ ہے کہ جب کہ وہ 1 برتن میں ہو تب یہ حکم ہے، اور اگر وہ 2 برتنوں میں ہے تو 2 غلاموں کے درجے میں ہے۔ حتی يرد الوعاء الذي وجد فيه العیب دون الآخر، یہاں تک کہ جیسے غلام میں تھا، ایک غلام صحیح سالم ہے، ایک غلام جو ہے عیب دار ہے، صحیح سالم پر قبضہ کر لیا ہے تو اسے اختیار ہے کہ عیب دار غلام کو چاہے تو واپس کر دے چاہے تو رکھ لے۔ ایسے یہاں بھی جو ہے کہ جب دونوں 2 برتن میں ہے تو اب اس کو اختیار ہے، جس برتن کا مال صحیح ہے اس کو رکھ لے اور جس برتن کا مال خراب ہے اس کو جو ہے واپس کر دے۔ وَلَوْ اُسْتُحِقَّ بَعْضُهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ، اور اگر اس کے بعض شے میں استحقاق ہو گیا دوسرے کا تو اب ما بقیہ کو رد کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ مثلا گیہوں خریدا 10 سا، 10 سا گیہوں خریدا، اور ابھی ناپ رہا تھا کہ ایک شخص آیا، کہا یہ گیہوں ہمارے ہیں اور ہمارا گیہوں کھیت سے کاٹ کر کے وہاں رکھا تھا اور آپ ہی جو ہے وہاں سے فلاں کے ذریعے سے اٹھوا کے لائے ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ بات ثابت بھی ہو گئی کہ گیہوں جو ہے میں کچھ حصہ اس کا ہے کچھ حصہ اس کا ہے، یا فرض کر لیں کہ دونوں نے جو ہے شرکت میں گیہوں کی کھیتی کیا تھا، تو ایک شریک گیہوں کاٹ لایا اور صاف کر کے بیچنے لگا، تو اب اتنے میں جو ہے دوسرا شریک ہے وہ پہنچا، کہا اس کھیت کا گیہوں تو مشترک تھا اور ہمیں تو اسی سے جو لکڑی وغیرہ لگوانی ہے، تو اب جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے، تو اسی کو استحقاق کہتے ہیں نا۔ فرماتے ہیں کہ وہ لو استحق کا باز ہو، اور اگر استحقاق ہو گیا جو ہے کیلی چیزوں میں سے یا وزنی چیزوں میں، تو فلا خیار فی رد ما بقیہ، تو ما بقیہ جو عیب دار ہے اس میں کوئی اختیار نہیں ہوگا، کیوں لأنہ لا یضرہ، تو ولا خیار لہ فی رد ما بقیہ، تو ما بقیہ کی رد کرنے میں اسے اختیار نہیں۔ یہ جو عیب دار گیہوں مطلب 2 برتن ہے، ایک میں صاف ہے ایک میں عیب دار، تو صاف والا لے لے عیب والا واپس کر دے، کیونکہ گیہوں وغیرہ کے حصے کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن جو ہے ایک بکرا ایک بکری خرید لیا ہے، اب اس میں جو ہے تمیز کریں، یا 2 بکرا خرید لیا ہے اس میں تمیز کریں، تو اس میں جو ہے
حصہ کرنا یہ تو نقصان دہ ہے، مگر غلہ میں حصہ کرنا نقصان دہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اما یہ اس وقت جب کہ قبضہ کے بعد ہو، لیکن اما لو کانا ذالکا قبل القبض، لیکن اگر دوسرے کا استحقاق جو ہے اس میں قبضہ سے پہلے ہی ظاہر ہو گیا تو لہو ان یرد الباقی، تو مشتری کے لیے جائز ہے کہ باقی غلام کو واپس کر دیں، لے تفرق الصفقہ کی جو ہے تفرق صفقہ کے تام ہونے سے پہلے، وہ ان کان فی صوبن ان کان صوبن فلہ الخیار، اور اگر صوب ہو کپڑا ہو تو اب اس کو اختیار جو ہے من اس طرح جو ہے جاریتن فوجدہ بہا کرہن کی، اور جس نے باندی خریدی اور باندی کے جسم میں جو ہے وہ زخم پایا، آبلہ پایا، فداواہا، تو آقا نے جو ہے اس باندی کا علاج کرایا، او کانت دابتن، یا مشتری نے جو ہے کھچر یا گھوڑا خریدا، پر رکھے بہا اور اس پر سواری کیا، فی حاجت ہی اپنی ضرورت میں، فہو رضا، تو یہ ایک قافلہ جو بننا چاہیے۔ کہتے ہیں جس نے باندی خریدی اور اس میں جس میں چھالا یا زخم پایا تو اس کو مشتری نے علاج کیا اس کا، یا جو ہے کہ اس نے دابن گھوڑا خریدا، گھوڑا کہہ دیں، گدھا کہیں، کھچر کہیں، کوئی بھی جانور، پر رکھے بہا اور اس پر سواری کیا اپنی ضرورتوں میں۔ اب گھوڑا خریدا اور خرید کر کے یونیورسٹی سے ککر سنڈا چلا گیا تو فہوار رزن، تو یہ اب اسے ککر سنڈا ہے، گجاڑا ہے، دیولی ہے، یہاں کا سفر کرنا یہ رضامندی کی دلیل ہے۔ اگرچہ خیال شرط تو کر لیا تھا، لیکن جب بیٹھ کر کے سفر کرنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بیع پر راضی ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں کیوں لأن ذالک دلیل قصدہ الاستبقاء، کیونکہ جو ہے اس پر سواری کرنا ہے یہ اس کو باقی رکھنے کے ارادے کی دلیل ہے۔ اب اس سے وہ سفر کر رہا، گویا اس غلام کو رکھنے پر وہ راضی ہے، بخلاف خیار شرط کے، کیوں لأن الخیار ہناک للاختبار، ہاں گھوڑا خریدا اور خریدنے میں خیار شرط لگا لیا تو اب سواری کرنا جو ہے یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اگر گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ بگڑائل گھوڑا ہے یا سیدھا گھوڑا ہے؟ بھئی سواری کرے، صبح جائے شام جائے، اور پکے روڈ پر بھی کچے روڈ پہ جو ہے ریفائن ہم بھی وہیں سے لائیں۔ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ بخلاف خیار شرط کے، کہ لأن الخیار ہناک للاختبار، کیونکہ یہ گھوڑے وغیرہ میں سواری کرنا یہ تو گھوڑے کو آزمانے کے لیے ہے، وَأَنَّهُ بالاستعمال، اور گھوڑے کا آزمانا، کھچر کا آزمانا یہ استعمال کر کے ہی، جب تک کہ سواری نہیں کرے گا تو کیسے معلوم ہوگا اس کی رفتار کیا ہے؟ ولا یکون الرکوب مسقطا، تو اس پر سوار ہونا یہ اس کی ایذا اور خط کا سک جو ہے تو اب سواری جو ہے اس کے اختیار کو ساقط کرنے والی نہیں ہے۔ ہاں وہیں رکبہا لیردہا، اور اگر جو ہے مشتری نے گھوڑے پر سواری کی، گھوڑا خریدا تھا خیار شرط کے ساتھ، اور 3 دن کے اندر گھوڑے پر سوار ہو کر کے بائیں کے گھر جا رہا تھا، کسی نے دیکھ لیا، کہا رے آپ نے تو سواری کر لی، اب گویا رضامندی جو ہے پالی گئی ہے، تو سواری واپس کرنے کے لیے سوار ہو کر لے جانے یہ رضامندی کی دلیل نہیں۔ کہتے ہیں کہ اور اگر سوار ہوا گھوڑے پر تاکہ اس کو واپس کر دے بائیں پر، اور لیسقطہا، یا جو ہے اس کے حق تلفی کو ساقط کر دے، تو جس نے گھوڑا خریدا اور پھر اس پر خیر شرط کے ساتھ اور پھر اس پر سوار ہوا واپس کرنے کے لیے، بائیں پر واپس کرنے کے لیے، اور لیستحقھا، کہ اور یا وہ گھوڑا مستحق ہو چکا تھا کسی ایسے آدمی کے جو ہے ہوا، اور یا تو
ہاں بائی کے پاس واپس کرنے کے لیے سوار ہوا، اور لیسقیہا یا سوار ہوا پانی پلانے کے لیے، پانی دور تھا اب گھوڑے پر سوار ہو کر کے پانی پلانے کے لیے لے گیا، اور لیشتریا لہا علفن یا سواری کیا تاکہ اس کے لیے چارہ خریدے، فلیسا برزن تو یہ اس رضامندی کی دلیل نہیں۔ کہتے امر رکوع للرد فلانہ سبب الرد، کہتے لیکن واپس کرنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہونا یہ جو ہے رد کرنا، لیکن سوار ہونا تو فلانہ سبب للرد، کیونکہ اس وقت سوار ہونا یہ رد کا سبب ہے۔ اب دور ہے بائے کا گھر تو پیدل جانے میں تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر کے چلا جائے۔ والجواب فی السقیہ و استرائی الفا جو ہے، اور جواب جو ہے سقی کے بارے میں کہ اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے جو ہے لے گیا ہے، اس کو بھوکا ہے پیاسا ہے، اور اس کی دیوار کھینچنے کے لیے ہم جو اس کی دیوار جو ہے اگر سوار ہوا اور گھوڑے پر سوار ہوا تاکہ واپس کرنے کے لیے بائی کے پاس، یا اس کو پانی پلانے کے لیے سوار ہوا، اور یا اس لیے کہ تاکہ اس سے اس کا چارہ خریدے، مثلا مارکیٹ دور ہے اور گھوڑے کو چارہ کھلانا ہے تو اب گھوڑے پر بیٹھ کر کے گیا چارہ خریدنے کے لیے، تو اب اس کی اجازت ہے، تو کیوں یہ اس کی رضامندی کی دلیل نہیں۔ کہتے ہیں سوار ہونا واپس کرنے کے لیے، کیونکہ یہ سوار ہونا یہ واپس کرنے کا سبب ہے کہ سوار ہو کر جائے گا واپس کر کے آئے گا۔ والجواب فی السقیہ و اسرائیل الف، اور جو ہے پانی پلانے کے لیے سواری کرنا، اور جو ہے غلہ جو ہے پانی پینے کے لیے سوار کرنا، اور اس کا چارہ خریدنے کے لیے سوار ہونا، مثلا مارکیٹ دور ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر گیا چارہ خریدنے کے لیے، محمول علی ما اذا کان لا یجد بدن، کہتے ہیں یہ محمول ہے اس صورت پہ کہ جب اس کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہو، مثلا چارہ بہت دور بکتا ہے پیدل جانے کے لائق نہیں ہے تو کوئی مجبوری ہے تو وہ اتنی دور سے منگائے ورنہ نہیں، تو یہ محمول ہے علی ما اذا کان لا یجد بدن منہ، یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کو کوئی چارہ کار نہ ہو، اما لصعوبتها اور لعجزہ، اور یا تو اس کے دشوار ہونے کی وجہ سے کہ خچر بھی کیوں نہ ہو کہ اب وہ مال ڈھونے کا وقت نہیں رہ گیا ہے، اور یا جو ہے لما صعوبتها یا تو جو ہے کہ اس پیدل جانے کے مشکل ہونے کی وجہ سے کہ پیدل جانا یہ مشکل ہے، یا جو ہے کہ یہ پیدل چلنے سے عاجز ہے، مثلا کہ جس یہ گھوڑا خریدا اس کا گھر دور ہے، پانی جہاں سے لائے گا بہت دور ہے وہاں بھی جو ہے، تو اب وہ عاجز ہے اس سے، اور لکون الف فی عدل واحد، یا جو ہے گھاس جو ہے کہ یا تو ایک طرف ہو، اونٹ کے ایک طرف کے بوجھ کو عدل کہتے ہیں، کبھی اونٹ کے پر آپ دیکھیں کہ جب بوجھ لادا جاتا ہے تو دونوں پیڑ کی طرف ہوتا ہے، اس کو عدلین کہتے ہیں، تو اور لکون الف فی عدل واحد، یہ چارہ جو ہے اونٹ کے گھوڑا کے جو ہے ایک ہی طرف تھا، اور اگر جو ہے اس پر جو ہے دوسرا آدمی نہ بیٹھے اس طرف ہے تو بوجھ کا بیلنس نہیں رہے گا، اور لکون الف فی عدل واحد، یا اس لیے کہ گھوڑ جو ہے یہ اناج ایک ہی پہلو میں تھا، اذا کانا جد بدن میں ہو، جبکہ آج جو ہے کہ یہ کام ایسا ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، واللہ تعالی عالم۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یا ایک اما اذا کان یجد بدن منہ، لیکن جب کہ سوار ہوئے بغیر اسے چھٹکارا ہے سواری سے، سوار ہونا ضروری نہیں اور پھر سوار ہو رہا ہے، تو اب وہاں اس کے لیے اجازت جو ہے یہ رضامندی کی دلیل ہے۔ اما اذا کان یجد بدن، لیکن جب سوار گھوڑے پر سوار ہونے سے اس کے لیے جو ہے چارہ کار ہے تو لا انعدام ما ذکرنا، اس کے معدوم ہونے کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا کہ رضا ہے، تو اب اس پر سوار ہونا یہ رضامندی کی دلیل ہے، بقیہ ابھی ہم نہیں کہیں گے، تو ما یکون رضا، تو اب جو ہے کہ لیکن جب کہ اسے اس کے سواری سے چھٹکارا ہے تو انعدام ما ذکرنا ہو
کہ جس کو ہم نے ذکر کیا اس کے معدوم ہونے کی وجہ سے، تو اب یہ رضا ہوگی۔ مثلا اب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے اس کو کوئی حاجت نہیں ہے، نہ وہ معذور ہے، نہ کوئی اور بات ہے، پھر بھی گھوڑے پر سوار ہو کر کے وہ تفریح کر رہا صبح و شام، کہیں دعوت کھانے جا رہا ہے، تو اب گھوڑے پر سوار ہونا یہ رضامندی کی دلیل ہے۔ اب وہ خیار شرط کی بنیاد پہ خریدا تھا، لیکن جب تفریح کے طور پر گھوڑے پر بیٹھ گیا تو یہ رضامندی کی دلیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عالم۔